اے روح تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی اے روح تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دست ہماں بیچارہ را دست ہماں بیچارہ را داما توی داما توی دست ہماں بیچارہ را داما توی داما توی من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں توی پرساں توی یا شافع روز جزا پرساں توی پرساں توی جامی رود از چشم ما جلوان ما بہر خدا جامی رود از چشم ما جلوان ما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توی جانا توی جانو دلم ہر دو فدا جانا توی جانا توی منقبت ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ، کس انتہا پہ ہے کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ، کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ، خصوصیات میں ان کی خصوص یہ بھی ہے، خصوصیات میں ان کی خصوص یہ بھی ہے کہ فاطمہ ہے نشان خدیجۃ الکبریٰ، کہ فاطمہ ہے نشان خدیجۃ الکبریٰ، ہمارے گھر کی
خواتین کو ملے یا رب، ہمارے گھر کی خواتین کو ملے یا رب، بروز حشر امان خدیجۃ الکبریٰ، بروز حشر امان خدیجۃ الکبریٰ، رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل، رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل، ہے بے نظیر جہان خدیجۃ الکبریٰ، ہے بے نظیر جہان خدیجۃ الکبریٰ، کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایماں مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز پر جو ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے، چونکہ اجتماع آن لائن ہو رہا ہے، اس مبارک محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور چونکہ کل کا گزرا ہوا دن جو گزرا ہے وہ ام المومنین محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے وصال کا دن گزرا ہے،
اور چونکہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج میں وہ مقدس خاتون ہے جس کو سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اعلان نبوت سے پہلے آنے کا شرف حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو تمام ازواج طاہرات بڑی عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں تو جیسی بیوی ویسا شوہر اور جیسا شوہر ویسی بیوی، تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج کا بھی پوری دنیا میں بیوی ہونے کی حیثیت سے کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تمام ازواج پاک بے مثال طاہرات اور مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو شان ہے وہ ایک انفرادی شان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب حضرت قصی ابن کلاب پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے اور سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نسب کے معاملے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب اماں جان خدیجۃ الکبریٰ آئیں تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی مرتبہ نکاح ہوا ماں خدیجۃ الکبریٰ سے، حالانکہ آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تیسری خصوصیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد طاہرات ہیں، جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت ابراہیم جناب سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبتوں کا اظہار ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے فرمایا ہے، وہ شرف کسی اور ام المومنین کے نصیب میں نہیں آیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ چونکہ بڑی عظیم صاحب علم اور بڑی ذہین اور اپنے زمانے کی خواتین کے اندر حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی بڑی بے مثال تھی۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے زمانے جاہلیت ہی کے اندر بت پرستی کو ترک فرما دیا تھا، یعنی ابھی آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو تبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس سے پہلے جو ہے وہ بت پرستی کو ترک فرما دیا تھا۔ آپ اشعار کہنا بھی جانتی تھیں، بڑی بامروت تھی۔ زمانے جاہلیت میں آپ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے اور اللہ نے آپ کو بھی بہت دولت سے نوازا تھا۔ جس دن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نکاح ہوا ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اسی دن آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے سرتاج، یہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد میں آپ کی بیوی تو ہوں
لیکن آپ مجھے اپنی کنیز سمجھیں، اور یہ میری ساری کنیزیں آپ کی ہیں، یہ میرے سارے غلام آپ کے ہیں، یہ میرا سارا مال آپ کا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں اور آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی قربانیوں کا، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جب بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی پاک ازواج کا ذکر کرتے دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ تعریف سیدہ خدیجہ کی سنی۔ اکثر آقا علیہ السلام ان کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک دن مجھے سیدہ خدیجہ پر غیرت آ گئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بار بار اس سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان سے بہتر عورتیں آپ کے نکاح میں عطا فرما دیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ جملے سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ حضور علیہ السلام کا رخ انور سرخ ہو گیا اور میں ڈر گئی کہ کہیں میری مذمت کے اندر کوئی وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ میں اپنے اللہ سے عرض کرتی تھی کہ میرے اللہ تیرے محبوب کے جلال کو ٹھنڈا کر دے، اور پھر میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اس کے بعد میں اماں خدیجہ کا ذکر، ام المومنین خدیجہ کا ذکر کبھی بھی اس انداز سے نہیں کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، خدیجہ کے بعد اس جیسی بیوی مجھے نہیں ملی، اس لیے کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی، وہ میری غمگسار تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری اولادوں کو خدیجہ کے ذریعے سے مجھے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف محبت نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ اکبر، جو خواتین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ظاہری حیات میں ان سے ملنے آتی تھی اور وہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کرتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین سے بھی محبت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری ذبح فرمائی، اور جب آپ نے جانور ذبح کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے فلانی کے گھر پہنچاؤ، فلانی کے گھر پہنچاؤ، فلانی کے گھر پہنچاؤ، اور پھر فرمایا اس لیے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں اور یہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک خاتون عصا کے سہارے سے لکڑی ٹیکتے ہوئے ہمارے گھر آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور جب وہ جانے لگی تو اس پر احسان کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس بوڑھی عورت کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس سے اتنی محبتوں کا اظہار فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے اور اس کی ظاہری حیات میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور یہ خدیجہ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں 4 سردار عورتیں ہیں، یعنی 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے زمین پر 4 لکیریں بنائی، اور 4 لکیریں بنا کر 4 خط کھینچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ 4 خط کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین 4 عورتیں ہیں، پہلی خدیجہ، دوسری فاطمہ،
تیسری مریم اور چوتھی آسیہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس طریقے سے ان خواتین کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں اور سالن کا پیالہ لے کر، سالن کا برتن لے کر کے آ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے ام المومنین بڑا اہتمام فرمایا کرتی تھی، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بہت مال اور دولت سے آپ کو نوازا تھا، تو حضور علیہ السلام کے لیے اہتمام فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور ام المومنین سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی تھی، تو اس وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدیجہ سالن کا برتن لے کر کے آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دیتا ہے کہ جو کھوکھلے موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ کسی قسم کی تھکن ہوگی۔ جب ماں خدیجۃ الکبریٰ وہ سالن کا پیالہ لے کر کے آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا سلام ان کو پہنچایا اور جنت کی بشارت ان کو دی، تو ام المومنین عرض کرتی ہے، اللہ بھی سلام ہے اور اس کی جنت میں بھی سلامتی ہے، اور اللہ جبریل پر بھی سلام فرمائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ صرف ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے جس پر سلام نازل فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جیسے ایمان لانے کے باب میں ہم یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کثرت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ماں خدیجہ ایمان لائی، مردوں میں سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے، اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے سیدنا فاتح خیبر مولائے کائنات سید السادات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے، غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ یہ تفصیل ہے، لیکن اگر مطلقاً دیکھا جائے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر وحی آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا شرف ہے ام المومنین کے لیے، کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات میں وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اپنا مال سب سے پہلے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے اپنا مال پورا جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، کیسی یہ مقدس خاتون ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضور علیہ السلام جب کانپتے ہوئے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے زملونی زملونی فرمایا، اور ام المومنین نے آپ پر جو وہ چادر اڑائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ پھر آپ کی اوصاف بیان کرتی ہے ام المومنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کرے گا، جبکہ آپ یتیموں کے ماوا ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک طویل حدیث میں یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ اوصاف میرے آقا علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے گئی، اور پھر یہ ذکر کیا تو حضرت ورقہ بن نوفل نے عرض کیا کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور سابقہ انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، وہی فرشتہ جبریل آپ کے پاس آیا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود کہیں کہ میں نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہیں کہ میں نبی ہوں، دیگر انبیاء کرام خود کہیں کہ میں نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام پہ وحی آئی اور معاذ اللہ حضور کو پتہ نہیں، اور ورقہ بن نوفل بتانے کہ یہ نبی ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے
یہ بڑی دیدہ درہنی کی بات ہے۔ دراصل اس میں بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ محبوب کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن جب محبوب کی باری آئے گی تو خلق خدا سے کہلوایا جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میں ان پتھروں کو ابھی تک جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی درود و سلام کی آواز سنتے تھے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ بہرحال تو لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے بدبختی کی باتیں کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان عرض کر رہا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد بھی بیان کیا جاتا ہے کہ طویل دنوں تک، ایک طویل عرصے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ پہلے تو یہ آپ جانیں کہ جس سال کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اور حضرت ابو طالب مولائے کائنات کے والد کا وصال ہوا، ان دونوں کے وصال کے سال کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور پورے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین سے اور اپنے چچا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درجہ محبت فرماتے تھے کہ ان کے جو ہے وہ وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اور ام المومنین کے لیے خصوصیت ہے کہ ایک طویل عرصے تک وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے تشریف لے جاتے باہر کی طرف تو روزانہ کا حضور علیہ السلام کا معمول تھا کئی دنوں تک کہ پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان فرماتے اور پھر ام المومنین کے لیے دیر تک استغفار کرتے رہتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مکے کے کافر مجھے ستاتے اور مجھے تکلیف پہنچاتے اور عجیب و غریب جملے بول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چھلنی کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گندے لوگوں کے گندے اور غلیظ جملوں سے جب بے چین اور بے قرار ہو کر اپنے گھر تشریف لے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہتے، خدیجہ دیکھو آج مکے کے کافروں نے یہ کہا اور یہ کہا، تو ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے بھی جتنی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان لوگوں کا مذاق اڑایا گیا، ان لوگوں کا دل دکھایا گیا، اور آپ ایسے ایسے تعریف کے کلمات کہتی کہ ام المومنین کے جملے سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو جاتی۔ بلکہ یہاں تک جو ہے وہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مکے والوں نے میرا دل دکھایا اور میں خدیجہ کے پاس گیا تو خدیجہ نے ایسے مرہم رکھے کہ ان لوگوں کے دل دکھائے ہوئے جملوں نے فوری طور پر اس کا اثر جو ہے خدیجہ کے جملوں کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا۔ اور پھر ہمارے سیرت نگاروں نے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا یہ باب بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع دن سے یعنی کہ اعلان نبوت سے لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے کچھ پہلے تک آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر رہی۔ آقا علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ تسلی دیتی، آپ دھاڑس بندھاتی، آپ ہمت دیتی، آپ حوصلہ دیتی، اور پھر اللہ اکبر، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ شعب ابی طالب کے اندر جب بنو ہاشم کو سوشل بائیکاٹ کے تحت جب قید کر دیا گیا 3 سال تک، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس کڑی آزمائش کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ وہ بڑا
بڑی مشکل کی گھڑی تھی، بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا، جب مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا کہ نہ کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، چونکہ ام المومنین جو ہے وہ بہت خوشحال زندگی پہلے گزار چکی تھی۔ عمر کی 60 کے حصے میں آپ پہنچتی ہے، اور جب آپ 60 سال کی عمر کے قریب پہنچ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ شاب ابی طالب کی منزل آتی ہے۔ آقا کریم کے ساتھ رہی، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ اس وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو بھوک کی شدت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ درخت کی پتیاں کھائی جاتی تھی، چمڑے چبائے جاتے تھے، درخت کی چھال کھائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے بھوک نے اتنا ستایا، شاب ابی طالب کے اندر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے پیر سے ایک نرم چیز ٹکرا گئی تو میں نے اس کو دیکھا تک نہیں اور اس کو اٹھا لیا اور اپنے منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ ایسی سختی کے دن تھے اور بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا، حتیٰ کہ آج تک مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ جو چیز میں نے اٹھا کے کھائی تھی وہ کیا تھی۔ اور پھر 3 سال کا طویل عرصہ اسی مشقت کے عالم میں بنو ہاشم نے گزارا، اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 سال کی اس تکلیف کو آپ نے برداشت کیا اور محاصرہ تو ختم ہو گیا، شاب ابی طالب کی وہ قید اور وہ سختی ختم ہو گئی اور وہ معاہدے کو بھی جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی، اور بالآخر جو ہے بنو ہاشم کو چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ تو اس وقت وہ شاب ابی طالب کا اثر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر یہ ہوا کہ آپ اس کے بعد سے ہمیشہ بیمار رہنے لگی، کافی کمزور اور نڈھال ہو گئی تھی، اکثر بیمار رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت علاج و معالجہ بھی کرایا، لیکن دن بدن آپ کی صحت جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام المومنین ملکہ تجار تو تھی، لیکن جس دن آپ کے وصال کی آخری رات آئی، وہ ملکہ تجار کہلانے والی خاتون کہ جب مکے کا مال تجارت شام اور یمن کو جاتا تھا تو تمام مکے والوں کا آدھا مال ہوتا تھا اور آدھا مال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ آپ اتنی مالدار اور اتنی دولت مند تھی، لیکن دین پر دولت لٹاتے لٹاتے اور دین کے نام پہ دولت خرچ کرتے کرتے خدیجۃ الکبریٰ کو وہ دن بھی آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کی جو آخری رات تھی، اس رات سیدہ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ یہ کیفیت سے بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گزری ہیں، اور آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وصال کی آخری رات سے گزر رہی تھی، یعنی آپ کی زندگی کی آخری شب تھی، اس وقت ایسا بھی ہوا کہ آپ کی سہیلی کو مکے کے کافروں نے تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ اور خدیجہ کو محمد عربی سے دور کر دو تاکہ دونوں کے درمیان ہم جدائی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کی سہیلی آئی اور آنے کے بعد کہا، خدیجہ اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ محمد عربی کی رفیق پاک جو ہے جب اس دنیا سے کوچ کرے گی تو ان کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا اور ان کی تدفین میں کوئی شرکت نہیں کرے گا، اس لیے محمد عربی کا کلمہ جو تم نے نادانی میں پڑھا ہے تو تم جو ہے اب محمد عربی کو چھوڑ دو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر کے بیٹھ گئیں اور آپ نے اپنی سہیلی سے کہا، کیا کہا تم نے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے؟ واللہ میں نے ان کی زندگی کے شب و روز دیکھے اور عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو چوما تھا، اس کے بعد میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ اور سنو، اگر مکے کے کافر میرے جنازے میں شریک نہ ہوں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میرے جنازے میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہوں گے اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور اگر اہل مکہ اپنی زمینوں میں مجھے دفن ہونے نہیں دیں گے تو میرا اللہ اس سے بہتر زمین کا انتظام میرے لیے اپنے کرم سے فرمائے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایسے میں
اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جتنی دیر تک میری خیریت پوچھیں گے آپ جائیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، پتہ نہیں اتنی دیر میں آپ کتنے کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر جنت میں داخل کروا سکیں گے۔ حضور مجھے اللہ کے بھروسے کریں اور اللہ کی امان میں مجھے سونپ دیں اور آپ جا کر اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلے، وہ سہیلی جو ورغلانے آئی تھی وہ کہتی ہے خدیجہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ام المومنین نے کہا تم تو مجھے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے آئی تھی، تم کیوں کلمہ پڑھ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ علامہ ملا معین الدین نے ایک واقعہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہ ام المومنین کی زندگی کی جب چند سانسیں باقی رہ گئی تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر آپ میرے سامنے تشریف رکھیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے جلوہ گر ہو گئے تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے ایام آپ کی خدمت میں بسر کیے اور اب قاصد اجل آنے والا ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، میں نے طویل عرصہ آپ کی خدمت میں گزارا ہے آقا، تو میں یہ چاہتی ہوں التماس کرتی ہوں کہ اگر ان دنوں میں مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو یا میں نے آپ کی کوئی حق تلفی کی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اور آقا جیسے آپ نے مجھے دنیا میں اپنے ساتھ رکھا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ یا رسول اللہ میری گزارش یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں قیامت کے دن یا رسول اللہ، اور جب قیامت کا دن ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں اور میری سفارش فرمائیں اور میری خدمت کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور میری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ کبھی کسی منزل پر اس کا دل نہ دکھنے پائے، حضور اس کا خیال فرمائیں۔ آپ تو سب کے دلوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن میری چھوٹی بیٹی کا آپ خصوصی خیال فرمائیں۔ اور پھر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایک آخری بات ہے جو بہت بڑی ہے، میں وہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن آپ کے سامنے یہ گفتگو کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، میں نے وہ بات فاطمہ کو کہہ دیا ہے، فاطمہ آپ سے عرض کریں گی اور آپ جو ہے وہ مجھ پر کرم فرمائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو طلب فرمایا اور پوچھا بیٹی آخر وہ کون سی بات ہے جو تمہاری امی خدیجہ مجھ سے نہیں کہتی، اور یہ بات کہنے کے لیے خدیجہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم یہ بات مجھ سے کہو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے بابا میری امی کی خواہش یہ ہے کہ جس وقت غار حرا میں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا وہ چادر میری ماں یہ چاہتی ہے کہ ان کو کفن کے لیے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سیدہ فاطمہ کو عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ لو اور یہ چادر اپنی ماں کو دے دو تاکہ تمہاری والدہ خوش ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ نے وہ قربانیاں دیے دین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا کفن بھیجا ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر اطہر پر قبر انور پر تا قیامت رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور ہماری قوم کی ہر بیٹی کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ
کس طریقے سے وفا کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، شوہر کے سکھ دکھ کی کیسی ساتھی بن سکتی ہے، اس کی بہترین مثال ازواج پاک کی زندگی میں اور بالخصوص ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے وصال کے بعد بھی کبھی ان کو فراموش نہیں فرمایا، ان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بڑا عظیم نمونہ ہے، بڑی عبرت کی بات ہے کہ بعد وصال بھی ام المومنین کو میرے آقا یاد کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز ازواج پاک کے ساتھ اختیار فرمایا تھا، وہ انداز کو ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کے طور پر روا رکھیں، تاکہ ہم بھی اپنی مراد کو پہنچ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جاتے جاتے اخیر میں جو وہ ایک غم اور اندوہ کی خبر آپ کی خدمت میں پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر قبل جو ہے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین، عالم بعمل حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رضوی، جو حضور مفتی اعظم ہند، حضور محدث اعظم ہند، حضور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اور ان کے جمیع مریدین متوسلین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں، اور اللہ مفتی صاحب قبلہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں قبر میں نصیب فرمائیں، اور ہمارے ان تمام علماء مشائخ جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت، سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی بحرمت الحسن واخی وأمه وأبيه وجده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنی نجی من كل غم الذي أنا فيه یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام۔ اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ماہ رمضان شریف کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان شریف رخصت ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے بندوں میں فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رحمتیں بھی عطا فرما، مغفرت بھی عطا فرما، جہنم سے آزادی بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تراویح کو، روزوں کو، عبادتوں کو تیرے حبیب کی عبادتوں کے صدقے میں قبول فرما لے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی بلائیں ہیں پوری دنیا سے بلاؤں کا خاتمہ فرما دے، بالخصوص کرونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی نحوست کو پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ یا اللہ حرمین طیبین کے دروازے تمام عالم اسلام کے لیے کھلوا دے مولا، اور خیر کے ساتھ ہم سب کو جلد سے جلد تیرے اور تیرے حبیب کے در اقدس کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ الہی
الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.